हिंदुस्तान मॉरिशस बाहमी ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। हिंदुस्तान और मॉरिशस ने बाहमी तिजारत और माली ताउन बढ़ाने के लिए वसी माली ताउन और शराकत दारी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजारत तिजारत व सनत ने बताया कि कमर्शियल सेक्रेटरी अनोब विद्यावन और मॉरिशस के बैरूनी उमूर, इलाकाई इंजमाम और बैनुल अक़वामी महकमे के सेक्रेटरी हेमंत दावेल दल्लम ने पोर्ट लुइस में इस मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर मॉरिशस के वजीर आजम परवीन जगनोथ और वजीर खारिजा एस जयशंकर मौजूद थे। हिंदुस्तान ने पहला वसी माली ताउन और शराकत दारी का मुआहदा जनूबी अफ्रीका के साथ किया था। मॉरिशस के साथ किया गया ये एक महदूद मुआहदा है जिसमें अशिया और सर्विस, तिजारत में तकनीकी रुकावट, प्लांट का मेयार, तनाज़ात का हल, गैर जानिबदार शख्स की आमदोरफ्त, टेलीकॉम, मालियाती खिदमत और दीगर इलाकों में ताउन शामिल है। इस मुआहदे के तहत तरीक़े कार का निज़ाम तैयार किया जाएगा जो दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देगा। हिंदुस्तान से मॉरिशस के लिए 310 अशिया की बरामद हो सकेगी जिनमें अशियाए खुर्दनी भी शामिल हैं। मॉरिशस से हिंदुस्तानी बाजार में 615 प्रोडक्ट आ सकेंगे जिनमें सूखी मछली, खुसूसी चीनी, बिस्किट, ताज़े फल, मलबूसात और तिब्बी आलात शामिल हैं। हाथरस की नाकामी पर पीएफआई की चादर। योगी सरकार का ताज़ा कारनामा यह है कि उसने हाथरस के बदनाम जमाना एसपी विक्रांत वीर की मुलाजिमत बहाल कर दी। इस कार्रवाई की पर्दापोशी के लिए पॉपुलर फ्रंट के शाहीन बाग में वाक़े दफ्तर पर छापा मार दिया गया ताकि सारा मीडिया पीएफआई के पीछे लगा रहे और योगी के मंजूर नजर की जानिब किसी की नजर बद न जाने पाए। ये दोनों काम सिर्फ एक दिन के फर्क से हुए बल्कि पीएफआई की तलबा तंजीम सीएफआई के जनरल सेक्रेटरी रऊफ शेख का नाम नेहाद इकबाली बयान तो आइन उसी दिन सामने आया। उसके बाद उनसे तफ्तीश का बहाना बनाकर उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने शाहीन बाग में वाक़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर समेत कई मजीद ठिकानों पर छापे मारे। रऊफ शरीफ पर हाथरस में मुबैना तौर पर फसाद भड़काने और उत्तर प्रदेश में सीएए एनआरसी मुखालिफ एहतजाज के लिए माली इयानत और तशद्दुद की साजिश रचने का बेबुनियाद इल्जाम लगाया है। हाथरस सानहे में कहा गया कि मुतफ़िया जिनसी तशद्दुद का शिकार ही नहीं हुई थी। जबान के काटने और रीढ़ की हड्डी के टूटने से भी इनकार कर दिया गया। हालांकि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बेशतर इल्जामात की तस्दीक कर दी है। हाथरस के शर्मनाक सानहे को 5 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है लेकिन अभी तक किसी को सजा तो दूर मुकदमा भी ठीक से शुरू नहीं हुआ है। वज़ीर आला योगी ने अवाम के दबाव में आकर 5 पुलिस वालों को मुअत्तल करके अवामी गुस्से को कम करने की कोशिश की। अब इनमें से एक की बहाली हो चुकी है और बाकी लोग भी बहुत जल्द ड्यूटी पर आ जाएंगे। किसी को कोई सजा मिलेगी इसका यकीन बहुत ही कम है। उर्दू इदारों को तबाह करने में केजरीवाल हुकूमत मरकज से पीछे नहीं। अक़लियतों के तालीमी व अदबी इदारों को और दीगर समाजी व फलाही इदारों को तबाह व बर्बाद करने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से मुस्तकिल कोशिशें जारी हैं और ये सब कुछ अक़लियतों और उर्दू वालों की बेहिसी का ही समरा है। ज़बान व अदब, तहजीब व सकाफत की बिना पर मरकजियत रखने वाली दिल्ली के तमाम इदारों में इल्म व दानिश से नाबलद अफराद बरसरे इख्तिदार हैं। ये बातें उर्दू अकेडमी दिल्ली की नई गवर्निंग काउंसिल की तश्कील 9 के हवाले से की जा रही है क्योंकि दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में उर्दू अकेडमी दिल्ली मौजूए बहस बनी हुई है। जब से अरविंद केजरीवाल की क़यादत में आम आदमी पार्टी बरसरे इख्तिदार आई है, उर्दू अकेडमी का इस्तेमाल महज एक सियासी प्लेटफार्म के तौर पर किया जा रहा है और इंतखाबात आते ही जंगी पैमाने पर मुशारे कराए जाते हैं। लेकिन ये लम्हे फिक्रिया है कि उर्दू की तरवीज व इशाअत की जानिब हमारे वजीर आला और नायब वजीर आला की तवज्जो नहीं जाती।
دہلی کے اسکولوں سے مستقل اردو ختم کی جا رہی ہے اور اردو میڈیم اسکولوں کو ضم کر کے ان کے وجود کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اردو اکیڈمی کے متعدد بنیادی مسائل برقرار ہیں، مگر مشاعرے، افطار پارٹی اور وراثت میلے کے ذریعے اردو کے فنڈ کو خرچ کر کے عام آدمی پارٹی کی روح کو تقویت بخشنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ دہلی میں آج تک اردو کو جائز مقام نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے تھا۔ انسانیت اور خدمت خلق کے جذبات انسانی عظمت کی دلیل ہیں۔ جناب محمد خواجہ بدر الدین کا شمار بھی انہی سماجی جہد کاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے خدمت خلق کے ذریعے اپنا نام پیدا کیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران مہاجر مزدوروں اور کمزور طبقوں خصوصاً بے یار و مددگار خواتین کی مذہب کی تفریق سے بلند ہو کر امداد کی اور ان کی مشکلوں میں ہاتھ بٹایا۔ گزشتہ 20 سال سے سیاسی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ سیاسی مسائل ہوں یا مذہبی معاملات، انہوں نے کامیاب نمائندگی کی اور تمام طبقات میں یکساں مقبولیت حاصل کی۔ حکومت تلنگانہ کی اسکیمات سے متعلق عوامی بیداری پیدا کرنے اور انہیں مستحق افراد تک پہنچانے میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ ان کے کردار اور جذبہ خدمت خلق کی وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ نے ستائش کی۔ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم کے سلسلے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں مستحق افراد کی فہرست کا اعلان کیا گیا اور مکانات کی تقسیم عمل میں آئی۔ تقریب میں وزیر لیبر چمکورا ملا ریڈی نے جناب محمد بدر الدین کی شال پوشی کی اور ان کی خدمات کو سراہا۔ جناب محمد بدر الدین کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ وہ ایک سیاسی لیڈر، سماجی جہد کار، غریبوں کے مسیحا اور مشکلوں میں امداد فراہم کرنے والے ہمدرد انسان ہیں۔ سب سے پہلے ہم تلنگانہ گورنمنٹ کے اور سی ایم KCR صاحب کا شکریہ ادا کر رہے۔ میڈچل ڈسٹرکٹ میں کپرا منڈل اور اوپر منڈل میں جو ہینڈیکیپ لوگ ہیں، مجبور لوگ جو آج پریشان ہیں، ڈبل بیڈ روم کے لیے ہماری تلنگانہ گورنمنٹ اتنی اچھی اسکیم ہے۔ اس اسکیم میں لگ بھگ 38 آدمیوں کو ہینڈیکیپ لوگوں کو سانکشن ہوا۔ اس وجہ سے آج ہم منسٹر ملا ریڈی کے پاس آ کے مبارکباد دیے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں ہینڈیکیپ لوگوں کو رہنے کے لیے چھت کے لیے جو گورنمنٹ KCR صاحب نے دیے ان کا مبارکباد دیتے ہوئے، کیونکہ گزرے ہوئے گورنمنٹوں نے خالی بولنے والے تھے۔ ابھی بھی آنکھوں سے دیکھیے کہ ڈبل بیڈ روم بھی جو صحیح حقدار ہے ان کو دینے میں گورنمنٹ کامیاب ہے۔ ہمارے منسٹر صاحب کو، اسی ہمارے CM صاحب کو اور محمود علی صاحب کو اسپیشل، اور ہمارے اوپل MLA بیتی سبھاش ریڈی مینمپلی کو بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں، کیونکہ ہر وقت ساتھ دیتے، کوئی بھی کام کو ہم سامنے جائیں گے۔ جو مجبور پریشان غریب عوام ہیں ان کے لیے کام کرنے کے لیے مجھے موقع دیے، اس کو بہت بہت شکریہ ادا کرنے کے لیے آج ملا ریڈی صاحب آ کے ان کی گلپوشی کر کے، اور جتنے بھی پینڈنگ ہے منڈل آفس میں کلکٹر کو اور MRO کو بھی کال کر کے بتائے کہ جو بھی پینڈنگ ہے امیڈیٹلی کلیئر کرو بولے، شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ جے تلنگانہ۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف۔ مملکت سعودی عرب کی مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والے غیر ملکی انجینئروں کی ڈگریاں جعلی ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ سعودی انجینئرنگ کونسل کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ سال 2020 کے دوران کونسل میں رجسٹریشن کے لیے پیش کی گئی ڈگریوں میں 387 ڈگریاں جعلی پائی گئی۔ انجینئرنگ کونسل کے ترجمان عبد الناصر عبد اللطیف کے ایک بیان کے مطابق کونسل نے ایسی بہت ساری ڈگریوں کو مسترد کر دیا ہے جو کونسل کے معیار کے مطابق نہیں تھی۔ مسترد کردہ ڈگریوں میں 5 سال کی بجائے 3 سالہ میعاد کی انجینئرنگ کورس کی ڈگریاں اور فرضی تعلیمی اداروں یا یونیورسٹیوں کی جانب سے جاری کردہ ڈگریاں شامل تھیں۔ کونسل کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ مملکت میں بطور انجینئر خدمات انجام دینے کے لیے کونسل کی جانب سے مقرر کردہ قوانین و
ضوابط کی پابندی لازمی ہے۔ تمام کمپنیوں اور اداروں کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ کونسل کے ضوابط و قوانین پر عمل آوری کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ کونسل میں اندراج کے بغیر انجینئرنگ کے شعبے میں خدمات انجام دینے یا خدمات حاصل کرنے پر 10 لاکھ ریال تک جرمانہ اور 1 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں پیشہ طب اور انجینئرنگ کے شعبے میں کام کرنے والوں کے تعلیمی صداقت نامے اور ڈگریوں کی سختی سے جانچ کی جا رہی ہے، جب سے جعلی ڈگریوں کے کچھ معاملات سامنے آئے ہیں۔ اپنے مقاصد کے حصول کا بہترین ذریعہ۔ سپر 30 کے تعاون سے رحمانس 30 کی جانب سے مختلف کورسز کی پیشکش۔ رجسٹریشن 2020-21 کا عمل جاری ہے۔ امتحانات بروز اتوار 7 مارچ کو منعقد ہوں گے۔ کورسز: فاؤنڈیشن جی نیٹ 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے، ایڈوانس جی نیٹ 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلبہ کے لیے، بیسک 8ویں اور 9ویں جماعت کے طلبہ کے لیے 100% اسکالرشپ دستیاب ہے۔ ابھی رجسٹر کرائیں اس نمبر پر 8877405060، ای میل rahmans30.in.gmail.com۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 9122200475۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں محترمہ حنا رضوی حیدر کو سماعت فرمائیے گا۔ اشعار سماعت فرمائیں کہ دھوپ سایہ بن گئی ہے دشت پیمائی کے بعد، دھوپ سایہ بن گئی ہے دشت پیمائی کے بعد، خار مرہم لگ رہے ہیں آبلا پائی کے بعد، دھوپ سایہ بن گئی ہے دشت پیمائی کے بعد، خار مرہم لگ رہے ہیں آبلا پائی کے بعد، اور بھیڑ سے وحشت ہوئی تو آ گئے تنہائی میں، بھیڑ سے وحشت ہوئی تو آ گئے تنہائی میں، وحشت دل بڑھ گئی پھر اور تنہائی کے بعد، بھیڑ سے وحشت ہوئی تو آ گئے تنہائی میں، وحشت دل بڑھ گئی پھر اور تنہائی کے بعد۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ چپکے چپکے عشق کرنے کا کوئی حاصل نہیں، چپکے چپکے عشق کرنے کا کوئی حاصل نہیں، عشق میں منزل ملا کرتی ہے رسوائی کے بعد، چپکے چپکے عشق کرنے کا کوئی حاصل نہیں، عشق میں منزل ملا کرتی ہے رسوائی کے بعد۔ اور یہ شعر کی ٹوٹ ہی جائیں گے جھوٹے خواب سارے ایک دن، ٹوٹ ہی جائیں گے جھوٹے خواب سارے ایک دن، وقت جب کروٹ بدل لے گا ایک انگڑائی کے بعد، ٹوٹ ہی جائیں گے جھوٹے خواب سارے ایک دن، وقت جب کروٹ بدل لے گا ایک انگڑائی کے بعد۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ چین کب معبود کو ملنا تھا عابد کے بغیر، چین کب معبود کو ملنا تھا عابد کے بغیر، اس کو بھی ہم چاہیے تھے اپنی یکتائی کے بعد، چین کب معبود کو ملنا تھا عابد کے بغیر، اس کو بھی ہم چاہیے تھے اپنی یکتائی کے بعد۔ اور بے رخی سے خیریت وہ پوچھ کر کیا چل دیے، بے رخی سے خیریت وہ پوچھ کر کیا چل دیے، زخم دل رسنے لگے ایسی مسیحائی کے بعد، بے رخی سے خیریت وہ پوچھ کر کیا چل دیے، زخم دل رسنے لگے ایسی مسیحائی کے بعد۔ اور اس آخری شعر کہ اس سے حال دل بتانا اس قدر مشکل نہ تھا، اس سے حال دل بتانا اس قدر مشکل نہ تھا، بات بن جاتی ہے نا تھوڑی پذیرائی کے بعد، اس سے حال دل بتانا اس قدر مشکل نہ تھا، بات بن جاتی ہے نا تھوڑی پذیرائی کے بعد۔